بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ بات چل رہی تھی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو کلمے کی 3 قسموں میں اسم کی تعریف اور اس کی علامتیں آ گئیں۔ اب آگے مصنف رحمہ اللہ اسم کا وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں، یعنی اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے عبارت، وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قِسْمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وَاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى۔ اسم کی وجہ تسمیہ یعنی اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمیں ایک اختلاف سب سے پہلے سمجھنا ہے۔ نحویوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے، جو لوگ نحوی حضرات ہیں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، لہٰذا نحویوں کی ایک جماعت جنہیں بصریین یا بصریین کہا جاتا ہے، وہ اسم کو اصل سمون سے مشتق مانتے ہیں، اور سمون کے معنی آتے ہیں بلند ہونے کے۔ سمون کے معنی آتے ہیں بلند ہونے کے۔ اب چونکہ اسم یہ اپنی دونوں قسموں یعنی فعل اور حرف پر بلندی کے اعتبار سے مرتبہ رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو بصریین حضرات سمون سے مشتق مانتے ہیں، اور ایک جماعت وسمن سے مشتق مانتی ہے۔ وسمن کے معنی ہے علامت کے، یعنی اسم نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے معنی پر علامت ہے۔ اس وجہ سے کچھ لوگ جن کو کوفیین کہا جاتا ہے وہ اسم کو وسمن سے مشتق مانتے ہیں، لیکن مصنف رحمہ اللہ کو بصریین اور کوفیین کے اختلاف میں بصریین کا قول پسند آیا۔ اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر فرمایا وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قِسْمَيْهِ، اسم کو اسم اس کے اپنے دونوں قسموں پر بلند ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، لا لِكَوْنِهِ وَاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، نہ کہ اسم کے اپنے معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے۔ تو مصنف رحمہ اللہ کو یہاں پر بصریین کا قول پسند آیا، اس وجہ سے مصنف نے بصریین کے قول کو اختیار کرتے ہوئے اسم کو سمون سے مشتق مانا ہے۔ تو ترجمہ دیکھ لیجئے، وَيُسَمَّى اسْمًا، اسم کو اسم اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس لیے کہ لِسُمُوِّهِ عَلَى قِسْمَيْهِ، وہ اپنے دونوں قسموں پر، کون سی 2 قسمیں؟ فعل اور حرف، دونوں قسموں پر بلند ہونے کی وجہ سے، لا لِكَوْنِهِ وَاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، نہ کہ معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ اسم کی تعریف اور اسم کی علامتوں کو ذکر کرنے کے بعد یہاں پر اسم کی وجہ تسمیہ بیان ہوئی۔ اب آگے کلمے کی دوسری قسم فعل کی تعریف اور اس کی علامتوں کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی کضرب یضرب اضرب۔ فعل کی تعریف، فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے، جو معنی پر بذات خود دلالت کرے، لیکن اس کا معنی کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ دلالتاً مقترنتاً بزمان ذالک المعنی، وہ کیسے دلالت کرے گا؟ اس کی دلالت اس کا معنی کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا رہے گا۔ جیسے مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجئے کہ ضرب یضرب اضرب۔ اب ضربہ کے معنی ہم کریں گے اس نے مارا، تو یہاں پر ضربہ یہ فعل ہے اور مارنے کا معنی اس سے ثابت ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن اب ضربہ اس نے مارا، تو اس نے مارا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے اندر ماضی کا زمانہ ہے، یعنی مارنے کا کام ماضی میں ہوا ہے۔
یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. تو اب اس کے اندر دیکھیے دونوں زمانے، حال کا بھی زمانہ پایا جا رہا ہے، مستقبل کا زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. تو یضربو بھی یہ فعل ہے، لیکن یہ معنی دونوں زمانوں کے، دونوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مل کر دے رہا ہے. اسی طرح اضرب تو مار، اس کے اندر بھی مستقبل کا معنی پایا جا رہا ہے. کوئی اگر حکم دے تو مار، تو اس کے اندر اضرب کے ذریعے سے مارنے کا معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مستقبل کا زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اب وعلامتہ، اب جیسے اسم کی علامتیں بیان ہوئی تھیں، ویسے ہی یہاں پر مصنف رحمہ اللہ فعل کی علامتیں بیان کر رہے ہیں. ان یصح الاخبار به لا عنہ، کہ اس کے ذریعے سے خبر کا دینا صحیح ہو، نہ کہ اس کے متعلق. فعل کی علامت سب سے پہلے کیا بتائی جا رہی ہے کہ ان یصح الاخبار به، اس کے ذریعے سے خبر کا دینا صحیح ہو، نہ کہ اس کے متعلق. جیسے ضرب زید، ضرب زید، زید نے مارا. تو ضربہ کے ذریعے سے، ضربہ اب اس مثال کے اندر فعل ہے، تو ضربہ کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے فاعل کے متعلق، زید کے متعلق، کہ زید نے مارا. ودخول قد، اسی طرح فعل کے اوپر قد کا داخل ہونا صحیح ہے، یعنی اسم فعل حرف میں سے قد کس پر داخل ہوگا؟ فعل پر داخل ہوگا. والسین وسوف والجزم، اسی طرح سین اور سوف اور جزم بھی داخل ہوتا ہے. والتصریف الی الماضی والمضارع، اور فعل کو ماضی اور مضارع کی طرف پھیرنا. اس کا کیا مطلب؟ فعل کی ماضی اور مضارع کے اعتبار سے گردان بھی آتی ہے. اسم کی اور حرف کی گردان نہیں آتی، بلکہ کس کی آتی ہے گردان؟ فعل کی گردان آتی ہے. وَقَوْنُهُ أَمْرًا وَنَحْيًا، اسی طرح فعل کا امر یا نہیں ہونا بھی صحیح ہو، یعنی فعل کبھی امر بھی ہوتا ہے تو کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. وَاتصَّالُ الضَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ الْمَرْفُوعَةِ نَحْوُ ضَرَبْتُ، فعل کے اندر ضمیر بارزہ مرفوعہ کا متصل ہونا، یعنی مل کر آنا. ضمیر بارز مرفوع اور ایک آتی ہے ضمیر مستتر. ضمیر بارز یہاں پر یہ بھی ضمیر رہتی ہے لیکن ظاہر ہوتی ہے، جیسے ضربتو کے اندر تو یہ ضمیر ہی ہے لیکن یہ دکھائی دے رہی ہے، اس وجہ سے اس کو ضمیر بارز کہا جاتا ہے. اور ضمیر مستتر جیسے ضربت یا ضرب، اس کے اندر بھی ایک ضمیر ہے لیکن وہ پوشیدہ ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو دیکھیے واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ، فعل کے ساتھ ضمیر بارز مرفوعہ کا متصل ہونا، یعنی ضمیر بارز مرفوع بھی فعل کے ساتھ آتی ہے. نحو ضربت. وتاء التانیث الساکنۃ، اسی طرح فعل کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ بھی آتی ہیں، تائے تانیث ساکنہ بھی ملی ہوئی رہتی ہے. جیسے ضربت، تو یہ تا یہ مؤنث کے لیے ہے اور اسی طرح یہ ساکن بھی ہے. ونون التاکید، اور تاکید کے دو نون، جیسے جس کو نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کہا جاتا ہے، تو یہ دو نون بھی فعل کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ 10 علامتیں ہو گئی فعل کی. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْفِعْلِ، اب مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری علامتیں یہ فعل کے ساتھ خاص ہیں. کس کے ساتھ خاص ہے؟ فعل کے ساتھ خاص ہے. جس طرح اسم کے علامتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا تھا کہ یہ ساری کے سارے علامتیں اسم کے ساتھ خاص ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی فرما رہے ہیں یہ سارے کے سارے فعل کے خواص ہیں. اب شروع میں اَن یصح الاخبار به لا عنہ، کہ فعل کے ذریعے سے خبر کا دینا صحیح ہو، نہ کہ اس کے متعلق. تو اخبار بھی آیا تھا، تو اب اخبار بھی کا کیا مطلب ہے؟ تو بتا رہے ہیں وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ بِهِ أَن يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ، اخبار بھی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے حکم کا لگانا
صحیح ہو، اس کے ذریعے سے حکم کا لگانا صحیح ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر ہم لوگ صرف فعل کو اخبار بھی کہیں گے تو ایسی صورت میں یہ بات اخبار بھی کا مطلب کہ اس کے ذریعے سے خبر دینا، تو یہ اگر معنی کریں گے تو صرف یہ فعل پر صادق آ سکتا ہے، لیکن امر اور نہیں پر صادق نہیں آ سکتا۔ جبکہ ہم نے کیا پڑھے؟ امر اور نہیں بھی یہ فعل کی ہی علامتیں ہیں، لیکن اگر ہم لوگ صرف اس کے ذریعے سے خبر دینا اگر یہ لیں گے اس کا مطلب، تو اس کے اندر صرف فعل ہی داخل ہو سکتا ہے، امر اور نہیں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے ادھر صراحت کی کہ اس کے ذریعے سے حکم کا لگانا صحیح ہو۔ تو اگر یہ تعریف لیں گے تو ایسی صورت میں اخبار بھی کے معنی میں امر اور نہیں بھی داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ امر اور نہیں کے ذریعے سے بھی حکم لگایا جاتا ہے۔ تو یہ فعل کی تعریف اور فعل کی علامتیں ہو گئیں۔ اب جس طرح آخر کے اندر اسم کی وجہ تسمیہ بیان کیے تھے، ویسے ہی یہاں پر فعل کی وجہ تسمیہ بیان ہو رہی ہے۔ وجہ تسمیت الفعل ویسمى فعلا باسم اصله وهو المصدر لأن المصدر هو فعل الفاعل حقیقتا۔ اب یہاں پر اس کو سمجھنے سے پہلے، یعنی فعل کی وجہ تسمیہ سمجھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ فعل یہ مصدر سے نکلتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ فعل کا ایک مصدر ہوتا ہے، مصدر سے فعل نکلتا ہے، اس لیے مصدر یہ فعل کے لیے اصل ہوا۔ فعل کے نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ مصدر، تو مصدر یہ فعل کے لیے کیا ہوا؟ اصل ہوا۔ اب عربی میں اگر دوسری بات کیا ہے کہ عربی میں اگر مصدر کو دیکھنے گئے تو مصدر کو فعل یعنی کام کہتے۔ کیا کہتے؟ مصدر کو فعل یعنی کام کہتے، کیونکہ مصدر فاعل کا فعل یعنی کام ہوتا ہے۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا فعل یعنی کام ہوتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے نحویوں نے فعل کو اپنے اصل یعنی مصدر کا نام دیتے ہوئے اس کو کیا کہا؟ فعل کہا ہے۔ دیکھیے وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور فعل کو اس کے اصل نام کی وجہ سے فعل کہا جاتا ہے، اور اس کا اصل نام کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور وہ مصدر ہے۔ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً، اس لیے کہ مصدر حقیقت میں فاعل کا فعل ہوتا ہے۔ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً، اس لیے کہ مصدر حقیقت میں یہ فاعل کا فعل ہوتا ہے۔ تو کلمے کی تین قسمیں تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو یہاں پر اسم، فعل کی تعریفات اور ان کی علامتیں، اور اسی طرح دونوں کی نام کی وجہ تسمیہ بھی آ گئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔